السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ 22 سپٹمبر آج تاریخ ہے اور پیر کا دن ہے، سوموار، ہفتے کا ہمارا پہلا پروگرام حسب معمول لاہور سے چودھری غلام حسین صاحب اور اسلام اسٹوڈیوز میں حسن ایوب میرے ساتھ موجود ہیں۔ یور ہوسٹ خاور گمن۔ ناظرین، وہ منیر نیازی کا شعر ہے نا، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سان کوئی سانو مرن دا شوق بھی سی۔ ویسے تو پاکستان کا جو قومی کھیل ہے وہ ہاکی ہے، لیکن اب پچھلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 80 سے آنورڈ جو ہے ہاکی پیچھے چلا گیا اور پاکستان کی قوم جس کھیل کے ساتھ زیادہ جو ہے پیشنیٹلی جذباتی لگاؤ رکھتی ہے وہ کرکٹ ہے۔ کرکٹ کا میچ ہو، چاہے T20 ہو، ون ڈے ہو، ٹیسٹ میچ پاکستان کہیں بھی کھیل رہا ہو تو ظاہر لوگ اس کے اندر بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں، اور جب پاکستان کا میچ انڈیا کے خلاف ہو کرکٹ کے فیلڈ میں تو پھر ظاہر بارے نیارے ہو جاتے ہیں، اور تمام پاکستانی قوم جو ہے وہ اب ٹیلی ویژن اسکرین کے ساتھ لٹرلی جسے کہتے ہیں نا کہ وہ گلو کر ہو جاتی ہے، جم جاتی ہے۔ کل ایک بار پھر پاکستان کا ٹاکرا ہوا جو ہے انڈیا کے ساتھ، ایشیا کپ ہو رہا ہے UAE کے اندر، اور یہ دوسرا میچ تھا۔ اس سے پہلے بھی ہم نے مار کھائی انڈیا سے۔ میں نے کیوں یہ کہا کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی۔ جو ICC ہے، انٹرنیشنل کرکٹ کونسل، اس میں انڈین انفلوئنس جو ہے وہ بغیر کسی شک و شبے کے سب سے زیادہ ہے، اور ICC کے تمام افیئرز جو ہیں، تمام جو ڈیسیجن میکنگ ہے اس کے اوپر انڈیا بہت افیکٹولی اثر انداز ہوتا ہے۔ تو اگر آپ نے جو اچھے میچز کا ریفری بننا ہے، اچھے میچز میں آپ کو اچھی ڈیسٹینیشنز کے اوپر آپ کو امپائر بننا ہے، تو اس کے لیے سارا جو فیصلہ جہاں پہ ہوتا ہے ICC کے اندر، وہاں پہ ظاہر ہے انڈیا کا انفلوئنس ہے۔ تو جب بھی کوئی بینیفٹ آف ڈاؤٹ کسی فیصلے کا ہوتا ہے تو وہ انڈینز کے حق میں جاتا ہے۔ یہ شروع سے جو میچز ہو رہے ہیں UAE کے اندر، یہ ایشیا کپ کے حوالے سے، اور اس سے پہلے بھی مختلف ایسے مواقع آئے ہیں جس کے اوپر انٹرنیشنل جو بائی پارٹیزن لوگ ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ تمام فیصلے انڈیا کے حق میں دیے جاتے ہیں۔ کل میچ شروع ہوا، اللہ کر کے امید اچھے کی تھی، اور پاکستان ٹاس تو ویسے انڈیا نے جیتا، بیٹنگ پاکستان کو دی، اور پاکستان کا سٹارٹ بڑا شاندار تھا۔ شاندار تو نہیں آپ کہہ سکتے، دوسری بال کے اوپر صاحبزادہ فرحان نے ہٹ لگانے کی کوشش کی اور سیدھا کیچ ہوا میں چلا گیا، اور مہربانی ابھیشیک کی کہ اس کے ہاتھ سے کیچ نیچے گر گیا۔ سکھا ہم نے سانس لیا۔ اس کے بعد دیکھا کہ دوسری سائڈ پہ فخر زمان تھا، فخر زمان کی ہٹس جو کافی زیادہ لگنا شروع ہو گئے۔ آگے بڑھ کے جو ان کا بمراہ ہے، جو ان کا سب سے اسٹرائک بولرز ہے، اس کا کانفیڈنس اچھے خاصے انداز سے فخر زمان نے شیک کر دیا، اور 3-4 باؤنڈریز چوکے مارے کریز سے باہر نکل کے۔ لگ ایسی رہا تھا کہ آج پاکستان اچھا کھیلے گا۔ پھر پانڈے بال کراتا ہے، اور جو پانڈے کا قصور نہیں ہے، اور جب اس نے بال کروایا بالکل بیٹ کو لگا فخر زمان کے۔ اگر ہم دکھا سکیں پروڈیوسر صاحب وہ کیچ جاتا ہے پیچھے، جو ہے سیمسن ہے ان کے وکٹ کیپر انڈیا کے، ان کے ہاتھ میں، تو بظاہر نظر آتا ہے واضح طور پر، اگر تھوڑا سا کلوز بھی دیکھیں کہ وہ زمین کو ٹچ کیا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں، انگلیاں نیچے تھیں، لیکن میجورٹی کا یہ خیال ہے کہ غور سے دیکھیں تو یہ کیچ نہیں تھا، کنٹروورشل تھا۔ اور اس طرح کے جب متنازع فیصلے ہوتے ہیں تو وہ فیور میں جاتے ہیں بیٹسمین کے۔ پھر کسی کو حیرانگی تو نہیں ہوئی، انڈیا کے حق میں وہ فیصلہ آ گیا۔ اس کے بعد ہماری قسمت اچھی تھی کہ باقی جو اس کے بعد آئے، سائم ایوب، انہوں نے بھی اچھا کھیلا، صاحبزادہ فرحان کی ہٹیں لگنا شروع ہو گئیں، تو پہلے 9-10 اوور میں ہم نے کوئی 9+ کی ایوریج سے سکور کیا۔ اس کے بعد اگلے 7 اوورز کے اندر کوئی باؤنڈری نہیں ہوئی۔ لاسٹ 3-4 اوور پھر ہمارے اچھے لگے اور ہم نے 170 کا سکور کر لیا۔ باقی جو کچھ ہوا وہ ناظرین اٹ از پارٹ آف دا ریکٹ، اور یہ ظاہر ہے مار کا حق کے بعد پاکستان انڈیا کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں، آپ کو پتا ہے انڈین ٹیم پاکستانی ٹیم کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتی، وہ کرکٹ کے میدان میں سیاست لے کے آ چکے ہوئے ہیں، اور ان کے جو تماشین ہیں وہ بھی ہمارے اوپر جو ہوڈ کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا حارث رؤف نے بھی پھر وہ 6-0 کا وہ نشانہ بنایا، لیکن سب سے میں دیکھ رہا تھا مزیدار تبصرہ کیا حسن ایوب صاحب نے، ایک ٹویٹ کیا کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کی جو پرفارمنس ہے ایسے لگتا ہے وہ انڈین ایئر فورس کی ہے۔
تو حسن ایوب سے ہی شروع کرتے ہیں. مطلب ایسے ہار جیت ہوتی ہے, مطلب فخر زمان کا کنٹروورشل فیصلہ تھا. اب کہتے ہیں کہ کاش وہ کھیل جاتا, اگر فخر زمان آؤٹ نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے ہم 200 کر جاتے, لیکن انہوں نے 5 کیچ بھی تو چھوڑے ہمارے. انہوں نے کافی ہماری مدد کرنے کی کوشش کی, لیکن ہم تھے کہ پھر دیکھیں انڈین بیٹنگ جو ہے وہ صلاحیت ہے 250 بھی چیز کرنے کی. اب 170 کے اوپر بڑے ہم جو ہے وہ جو خوش ہو چکے تھے. ہماری بیٹنگ بہت کمزور ہے, لیکن ہماری بیٹنگ نے کمپیریٹیولی اوکے پرفارم کر لیا. اٹ واز اوکے, کمپیٹیٹو تھا, ٹھیک ہے, لیکن وہ ڈیفینڈیبل تھا. ٹوٹل جو ہے ڈیفینڈیبل ٹوٹل تھا. اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی بالنگ کے زمانے میں بڑی اسٹرانگ ہوتی تھی. دیکھیں آئی سی سی والے جو انتظامیہ ہے وہ کچھ 19-20 کر سکتے ہیں, 18-20 کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ جس طرح میچ آپ کو جس طریقے سے 1 سائیڈڈلی آپ ہار رہے ہیں, اور سارے میچز ہار رہے ہیں. مجھے یاد ہے وقار جونیئر جب یارکر مارتے تھے تو جو ہے وہ وکٹیں اڑا کے پیچھے میں کیوں دیتی تھی. تو کیا کر سکتے ہیں, اگر لائن کے اوپر آپ کا پاؤں ہے, ٹھیک ہے, اور آپ نے بولڈ کر دیا, یا آپ نے جناب اس کو باؤنسر مار کے اس سے جناب کیچ آؤٹ کر دیا, جس طریقے سے چاہیے. لیکن آپ کی بیٹنگ کو وہ جس طریقے سے ڈومینیٹ کر کے بیٹسمین کھیل رہے ہیں, وہ جہاں چاہ رہے تھے بال کو لے کے جا رہے تھے, جس طرف کھیلنا چاہ رہا تھا ان کا بیٹسمین جو ہے, اور آخری بیٹسمین تک وہ اسی طرح کھیلے. وہ جس طرح مطلب جو ان کے 2-3 آؤٹ ہوئے, جو بھی ان کا پلیئر آتا ہے ایسا لگتا ہے یہ میچ ونر ہے, میچ ونر ہے. وہ جس طریقے سے کھیل رہے ہیں, جب چاہ رہے ہیں. دیکھیں ان کو زیادہ اسٹرگل کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی کہ میچ بنانے کے لیے آپ کو لے کے چلنا پڑتا ہے. اس کے پیچھے مطلب وجہ بڑی مجھے کیوں میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا انٹرسٹ ہے کرکٹ میں, آپ کی ٹیم انفٹ ہو چکی ہے. آپ کی ظاہری بات ہے آپ کی ڈومیسٹک سے کام سٹارٹ ہوتا ہے. بچہ 13-14 سال سے آپ نے گروم کرنا ہے, اس کو آپ نے جو نئی جدید کرکٹ ہے اس کے اوپر لے کر آنا ہے. یہاں پر جو تھروز ہے وہ باسکٹ بال کے پلیئرز آ رہے ہیں ان سے کروا رہے ہیں, مختلف قسم کی ایکسرسائزز ہوتی ہیں, مختلف قسم کی آپ جو ہے وہ ان کو ڈرلز کراتے ہیں. یہاں پر تو آپ سمجھ لیں کہ ایک پرانا رولز رائز نام تھا گاڑی کا, تو وہ چل رہی تھی تو اس میں انجن نہیں تھا. بعد دیکھا تو انجن نہیں ہے. یہ تو پاکستان کرکٹ ٹیم کے نام کی وجہ سے یہ تھوڑا بہت پرفارم کر رہے ہیں, ورنہ تو آپ تو امریکہ سے آ رہے ہوئے ہیں. اچھا, جہاں تک بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ سچویشن آ گئی ہے کہ ہمارے جو کیا نام ہے بالرز ہیں یار, آپ دیکھیں کہ ان کو وہ دیکھ رہے ہیں. جب فاسٹ بالر میں سمجھ رہا تھا کچھ سوئنگ کریں گے, کچھ سٹرگل کریں گے, کوئی ایک موقع دکھا دیں جہاں پر ایک بیٹسمین نے سٹرگل کیا ہو. سائم ایوب سے پارٹ ٹائمر سے, اس نے کچھ 6 مہینے پہلے بالنگ شروع کیا, اسے آپ اوپن کروا رہے ہیں. وکٹ سارے مبصرین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اب اسپن کی وکٹ نہیں ہے فاسٹ بالر کی. آپ کے پاس فاسٹ بالر کو کھلانا تھا یہاں پر, آپ نے سوئنگ تاکہ شروع میں کر رہے ہیں. لیکن تب بھی دیکھیں آپ کے بالرز نے 20 اوورز کا میچ ہے, کوئی بال بھی اتنا پرانا نہیں ہوتا. اگر جب کا فاسٹ بالر لگا ہوا ہے نا, اتنا فرق نہیں پڑ سکتا. بات یہ ہے کہ آئی ڈونٹ نو مطلب یہ کیا وجہ کیا ہے, کیا اتنا پریشر کہ آپ جو ہے وہ انڈیا کے سامنے مطلب کو مقابلہ کر کے ہارتے نا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. 170 کے ٹوٹل کے بعد آپ کی بالنگ جس طریقے سے ناکام ہوئی ہے, میرے خیال کے مطابق آپ کی ایک آرڈنری ایوریج بالنگ رہ چکی ہے. حارث راؤ صاحب نے وہ مطلب وہ دکھا دیے, رافیل گرانے والے تمام باتیں کر دی. یار اس سے بہتر آپ 3-4 آؤٹ کر دیتے نا, تو میں کہتا واقعی یار اپنے پرفارم کیا جو آپ کو کرنے کا کام ہے. بالکل صحیح, جو کام کرنے کا تھا وہ کام کریں. آپ اور چیزیں شروع کر دی. وسیم اکرم فارمر کیپٹن 92 کا جو ورلڈ کپ جیتا تھا اس کے مین آف دا میچ وہ رہے تھے. انہوں نے بڑا زبردست احاطہ کیا پاکستان کی پرفارمنس کا جو گزشتہ چند سالوں کے دوران ہماری ہو گئی ہے. وہ کیا فرما رہے ہیں سنیے. وہ نجومی کے پاس جاتا ہے, اپنا ہاتھ دکھاتا ہے کہ جی میرا فیوچر کی ہوئے گا. نجومی پہلے ہاتھ دیکھتا ہے, کہتا ہے تو غریب ہے, غریب ہو جائے گا. کہتا اچھا. نجومی پھر کہتا ہے تو اور غریب ہو جائے گا. کہتا پھر تو بہت غریب ہو جائے گا. کہتا پھر تو یوز ٹو ہو جائے گا. یوز ٹو ہو گئے گا. چوہے صاحب تسی ہوں یوز ٹو ہو گئے ہو کہ نہیں؟ ہوں مینوں نہیں پتا تھوڑا کنا انٹرسٹ ہے, لیکن یقین کرو ویکینڈ سی, مطلب سارا دن کدھر نہیں گئے, کدھر کھانے تے بھی جانا سی. اسی کیا چلو یار آج میچ ہے پاکستان دا, ذرا ہم پاکستانی ہیں, دل کرتا ہے انڈیا کے ساتھ ٹاکرا ہو تو پھر آپ جذباتی طور پر اس کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں. اور پھر جب اس طرح کی پرفارمنس دیکھنے کو ملتے ہیں, اس طرح کی پرفارمنس دیکھنے کو ملتی ہے تو پھر دل کرتا ہے بندہ وٹا پھڑ لے. لیکن کی کریے, ساڈے کول تے تواڈے یار ملٹیپل ٹیلی ویژن بھی نہیں, اکو ٹیلی ویژن ہے, وہ نال گزارا کرنا چاہیے صاحب. نہیں, بڑی افسوس کی بات ہے. لیکن مجھے آپ کی یہ گفتگو, کیونکہ میری گیم نہیں ہے کرکٹ, تو اس لیے میں کوئی
زیادہ سمجھتا نہیں ہوں، لیکن مجھے بتائیں کہ آپ نے ٹیم کیا بنائی ہوئی ہے اور کیا بھیجتے ہیں، اور نہ ان کی بالنگ کامیاب ہوتی ہے نہ بیٹنگ، اور یعنی جو غیر ضروری چیزیں ادھر الجھ کے رہ جاتے ہیں. واٹ از رانگ ود یور ٹیم؟ آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ. چوہدری صاحب دیکھو، نہ میں پی سی بی دا ممبر رہا، نہ میں کوئی انٹرنیشنل لیول کی کرکٹ کھیلی ہے، لیکن تبصرے تجزیے اخبارات کے اندر پڑھنے تے وہ سارے ہی دیکھتے ہیں کہ جڑی حسن بھی گل کر رہے ہیں نا، اٹ از دا گیم اویئرنیس. آپ انٹرنیشنل لیول کے اوپر گیم بہت آگے جا چکی ہوئی ہے، ملٹی بلین جو ہے روپیز کی امپائر ہے ہم پاکستان کرکٹ بورڈ. پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، فیسلٹیز آپ کے پاس موجود ہیں. کرکٹ تو ظاہر ان کھلاڑیوں نہیں کھیلنی ہے، اب اس کے لیے آپ کو تیار کر رہے ہیں نیچے سے لے کے آپ نے بچوں کو تیار کرنا ہے. آپ دیکھیں نا، ان کا ابھیشیک تھا، ان کا شبھن گل تھا، اس کے بعد تلک ورما تھا، اس کا مطلب جو بھی آتا تھا وہ ایسے ہمیں مارتا تھا. ہمارا بڑا زور لگا کے جو بیٹسمین ہے وہ گیند باؤنڈری سے باہر کرتا، وہ آتے تھے ایسے فلک کرتے تھے، وہ 85 میٹر کا چھکا، یہ 84 میٹر کا چھکا، ہمارا بڑی مشکل سے چھک کر کے کوئی 70+ میٹر کا چھکا ہوتا تھا. ناظرین کیا کریں، یہ مسائل ہیں. پی سی بی نے، محسن نقوی صاحب پی سی بی کے چیئرمین ہیں، انہوں نے حل کرنے ہیں. وہ سرجری کا کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں کرنے کی ضرورت ہے. ہوگی سرجری؟ سرجری ہوگی ہے یہ فی الحال اگر تو یہ سرجری ہوگی ہے تو اس سے بہتر تو سرجری نہ کرتے، اور اگر نہیں کی سرجری تو کیا وجہ ہے؟ کوئی ڈائبٹیز بڑی ہوئی ہے، شوگر زیادہ انٹینٹ بڑا ہوا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ پلیئرز کے ٹیم کے جو ہے وہ شوگر کنٹرول ہوگی تو سرجری کرنی ہے. کب کریں گے جی؟ اب سفیشینٹ ٹائم مل چکا ہے محسن نقوی صاحب کو. ہمیں اسٹیڈیمز کی تعزین و آرائش نہیں چاہیے، بڑی صاف بات ہے. ہمیں اپنی ٹیم کو بنانا ہے، ہمیں اسٹیڈیم سے زیادہ اپنی ٹیم بنانے ہیں. آپ فرسٹ کلاس کرکٹ کو آپ نے پروموٹ کرنی ہے. دیکھیں پتہ بات کیا مجھے لگ رہا ہے، محسن نقوی صاحب نے خود کو اوور آکوپائڈ کر لی ہے. دیکھیں انٹیریئر منسٹری فل ٹائم جاب، پی سی بی کے چیئرمین فل ٹائم جاب. اگر ایک آدمی فلی کنسنٹریٹ کر کے ڈیڈیکیٹ ہو کر کرکٹ کے اوپر اس کو ٹھیک کرے، ٹھیک. اگر پی سی بی نہیں چل رہا پی سی بی چھوڑ دیں. آپ شہباز شریف صاحب مشورہ کیوں نہیں دے رہے؟ نہیں، میں تو مشورہ ہی دے رہا ہوں نا. یہ مشورہ ہے، یا پی سی بی چھوڑ دیں یا پھر آپ جو انٹیریئر منسٹری چھوڑ دیں، پھر ایک طرف آ جائیں. پھر آپ کا صبح سے لے کے شام تک ایک کام ہونا چاہیے. میری بات سنیں، بات یہ ہے کہ آپ نے کرکٹ میں ایک تو بات یہ ہے کہ ہمارے پاکستانیوں کے جذبات بھی اس وجہ وابستہ ہیں، ٹھیک ہے جی. اور دوسرا مطلب میں نہیں چاہوں گا کہ کوئی ایک چیز بھی نیگلیکٹ ہو، سائڈ پہ رکھیں، کرکٹ ہو. نہیں، لڑکے ہارے نا تو ٹیم میں کوئی امپروومنٹ تو لے کر آئے نا جی. کتنا ٹائم ہو چکا ہے؟ اگلی سٹوری طرف بڑھتے ہیں. ویسے بڑا اچھا مشورہ ہے، میں بھی دے دیتا ہوں صاحب. وہ یہ کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ چائنا سے بغیر سرجری کے جو ہے کینسر کا علاج کا طریقہ کار لے کے آئی ہیں. پچھلے دنوں گئی بھی تھی ہاسپٹل. تو میرے خیال میں پی سی بی کے چیئرمین صاحب کو مریم نواز شریف صاحبہ سے رابطہ کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے بغیر سرجری کا ہی گزارا ہو جائے اور ہماری ٹیم کی پرفارمنس کم از کم اس قابل ہو جائے کہ ہم جو ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے جو ہے میچ دے سکیں. چوہدری صاحب آپ کو بغیر سرجری کے مطلب گزارا ہو جائے تو ٹھیک ہے نا، کیا کہتے ہیں؟ او بھائی کوئی ہو تو صحیح نا، ٹیم تو کھیلے جا کے. ہم نے تو دعائیں کرنی ہے نا. بالکل ٹھیک ہے ناظرین، دعائی کر سکتے ہیں، ہم دعا کر سکتے ہیں اور پی سی بی کو دعا کرنی ہے. ناظرین اگلی سٹوری طرف بڑھتے ہیں. پوری ایک لطیفہ یاد آ گیا. کل ایک بندے نے مجھے کہا، میسج کر رہا تھا آدمی، کہتے ہیں یار اللہ کرے، یار آؤٹ نہیں کر رہے تھے، بس اللہ توکل ہی ہے. ناظرین غزہ کے اندر جینوسائیڈ جاری ہے. وہاں پہ جس انداز سے اسرائیلی فورسز آن گراؤنڈ آپریشنز کر رہی ہیں پورے غزہ کو وہ خالی کروانے کے حوالے سے، انہوں نے وہاں پہ ٹینکس اور آن گراؤنڈ باقی جو فورسز ہیں ان کو داخل کر دیا ہے. اور نیتن یاہو کا یہ ارادہ ہے کہ پورے غزہ کو خالی کروا لیا جائے اور وہاں پہ ری سیٹلمنٹ اپنی مرضی سے کی جائے اور اس کا کنٹرول جو ہے اسرائیلی فورسز کے پاس رہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی ڈیولپمنٹ جو بین الاقوامی سطح کے اوپر ہو رہی ہے وہ 2 اسٹیٹ سولوشن کے حوالے سے ساری کی ساری دنیا جو ہے وہ ایک سائڈ پہ اکٹھی ہوتی جا رہی ہے. اس میں اب لیٹسٹ آپ نے دیکھا کہ برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا کے بعد پرتگال نے بھی فلسطین کو آزاد اور خود مختار ریاست کے طور پر تسلیم کر لیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یو این جنرل اسمبلی کا سیشن ابھی شروع ہو گیا ہے. وہاں پہ 2 اسٹیٹ سولوشن کے حوالے سے سعودی عربیہ اور جو ہے پیرس فرانس جو ہے وہ مل کے ایک کانفرنس بھی کروانے جا رہے ہیں. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب بھی وہاں پہ پہنچ گئے. تو یہ سارے واقعات ہو رہے ہیں. ابھی تک جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا سے جو مختلف ممالک جنہوں نے
ایکسیپٹ کیا ہے جو ایز اے سیپریٹ اسٹیٹ کے طور پر. جو اس کا آغاز جو برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا، پرتگال نے تو ابھی کیا ہے، فلسطینی ریاست کے وجود کو تسلیم کر لیا، جبکہ غزہ جنگ کے آغاز سے اب تک 13 ممالک جو ہیں فلسطینی ریاست کو باضابطہ طور پر تسلیم کر چکے ہوئے ہیں، جبکہ بیلجیم، فرانس، سان مارینو، لکسمبرگ، مالٹا اور اندورا بھی فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں. برطانیہ اور فرانس کی جانب سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کیے جانے کے بعد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 5 مستقل ارکان میں سے امریکہ سلامتی کونسل کا واحد جو ہے مستقل رکن ہے جو فلسطینی ریاست کو تسلیم نہیں کرتا. اس کے علاوہ کینیڈا جو ہے G7 کا جو پہلا ملک ہے اس نے بھی ریاست ایز سیپریٹ اسٹیٹ کے طور پر فلسطین کو ایکسیپٹ کر لیا ہے. اقوام متحدہ کے ناظرین ٹوٹل 193 رکن ممالک ہیں، جن میں سے 75% جو کہ 145 ممالک بنتے ہیں ریاست فلسطین کو تسلیم کر چکے ہوئے ہیں. اس طرح G20 ممالک میں سے 13 ممالک اور نیٹو اتحاد کے 32 میں سے 15 ملکوں نے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کیا ہوا ہے. عالمی مبصرین کے مطابق اگرچہ اتنے ممالک کی حمایت کے باوجود اب بھی امریکہ ریاست فلسطین کو اقوام متحدہ کی رکنیت حاصل کرنے میں ایک بڑی رکاوٹ بنا ہوا ہے. تاہم اس سے اسرائیل پر عالمی سفارتی دباؤ میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے، جس سے 2 ریاستی حل کی راہ نکلنے کا امکان جو ہے اس سے بڑھ گیا ہے. واضح رہے کہ 2 ریاستی حل کے تحت ریاست فلسطین غزہ کی پٹی اور مغربی کنارے پر مشتمل ہوگی. مشرقی یروشلم اس کا دارالحکومت ہوگا. یہ انیشل 2 اسٹیٹ سولوشن جو ہوا تھا، بنایا گیا تھا. ڈاکٹر جمیل احمد سابق سفیر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ اب کیا ہوگا. ڈاکٹر صاحب، بیلفور ڈیکلریشن، سلطنت عثمانیہ ختم ہوتی ہے. آرتھر بیلفور ڈیکلریشن دیتا ہے 1917 میں 1917 میں پہلی جنگ عظیم کے بعد کہ جی یہ ایک ریاست جو ہے بنائی جائے گی، جوئش اسٹیٹ. مئی 1948 میں بین گورین ہیں جو کہ لیڈر تھے جوئش، انہوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ جی ہم ریاست یہاں پہ بنا رہے ہیں، اور اس کے بعد سوویت یونین ہو، امریکہ ہو، سب نے فوراً سے پہلے ایکسیپٹ کر لیا اور یہ معاملہ آگے بڑھ گیا. اب 2 اسٹیٹ سولوشنز کے حوالے سے پریشر بڑھتا جا رہا ہے، لیکن جو UN کا چارٹر ہے یہ کہتا ہے کہ جب تک 15 جو ہیں جو ممالک ہیں سیکورٹی کونسل کے، اس میں سے 9 ممالک اکثریتی فیصلہ نہیں کرتے ریاست کسی کے حق میں، اور اس میں سے 5 کے 5 جو پرماننٹ ممبرز ہیں وہ ووٹ نہیں کرتے، تو ریاست نہیں بنتی. امریکہ جو ہے سٹبنلی جو ہے اس کے خلاف ہے. اس کا حل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ جو اب پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ امریکہ پیچھے ہٹے گا؟ ڈاکٹر صاحب. نہیں، امریکہ تو پیچھے ہٹتا نظر نہیں آ رہا ہے. اس کے بہت سارے محرکات ہیں. آپ نے بیلفور 1917 کے آپ نے وہ حوالہ دے دیا، آپ نے 48 میں فلسطین کے ٹکڑے ہونے کا حوالہ دے دیا، یعنی اسرائیل کے وجود میں آنے کا آپ نے حوالہ دے دیا. اس کی تاریخ ملتی ہے جا کے 1897 میں، جب زائونزم کی بنیاد رکھی گئی اور وہاں یہ فیصلہ کیا گیا سوئٹزرلینڈ کے شہر باسل میں، یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک وطن ہوگا جو انہوں نے حاصل کر لیا، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ گریٹر اسرائیل، جو کہ نیتن یاہو اور ان کے وزیروں نے اس کا نقشہ بتا دیا، اور جس کا شاخسانہ آپ نے دیکھ لیا کہ پچھلے چند ہفتوں میں یہ تقریباً 6 ممالک پر اسرائیل حملہ کر چکا ہے. اور جب دوحہ پہ ہوا تو اس کے بعد آپ نے پچھلا پروگرام کیا تھا، پاکستان ایک ڈیفنس ایکارڈ میں بھی آ گیا ہے، اس کے محرکات. لیکن آپ کے اس بنیادی سوال کا بنیادی جواب یہ ہے کہ اوسلو ایکارڈ جو ہوا تھا یا 2 اسٹیٹ سولوشن جو ہے پیلسٹائن کا، بالکل نظر نہیں آتا، اس لیے کہ وہ اس کو 32-33 سال ہو گئے ہیں اس ایکارڈ کو ہوئے، اس ایگریمنٹ کو ہوئے. پوری دنیا پھر اس کو سیکیورٹی کونسل نے انڈورس بھی کیا ہوا ہے. دنیا کا یہ ایک ایسا ایکارڈ ہے، یعنی کہ بہت سارے ایکارڈز انڈورس ہوتے ہیں، سیکیورٹی کونسل میں اس کو لے کے گیا جس نے اس کو یونانیمسلی مان لیا ایکارڈ اس کو، کیونکہ یہ وائٹ ہاؤس میں سائن ہوا تھا کہ 2 اسٹیٹ تھیوری کے حوالے سے، لیکن اس سے سب مکر گئے. اور ابھی جیسے ہی یہ ریکگنائز کیا پورچوگال نے، آسٹریلیا نے، کینیڈا نے اور یو کے نے کل، اور باقی کرنے جا رہے ہیں، تو جیسے ہی انہوں نے بائی لیٹرل طور پر، بائی دا وے یہ ریکگنیشن بائی لیٹرل طور پر ہے، اس کے محرکات پر آ جاتے ہیں، اس کے کیا نقصانات اور کیا فائدے ہیں اس کے کچھ چند لمحوں میں آ جاتے ہیں.
لیکن مقصد یہ ہے کہ اس کے فوراً بعد نیتنیاہو فوراً آ گئے میدان میں. انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات نہ کریں, کوئی فلسطینی ریاست کی بات نہ کریں. تو پھر بات وہیں آ جاتی ہے جو ایک نئی کئی بیانات موجود ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ ایک جو اہم سوال پیدا یہ ہو رہا ہے کہ یو کے نے چلو مان لیا, فرانس نے مان لیا, کیونکہ یہی 2 ریاستیں تھیں جو اس وقت بیلفور, ظاہر ہے اس پہلی جنگ عظیم کے موقع کے اوپر برطانیہ ایک بہت بڑی امپائر تھی, طاقت تھی, انہوں نے سارا سپورٹ کیا. اب ایک میڈیم سائز ریاست ہے یو کے, آپ کو پتا یو کے کا انحصار امریکہ کے بغیر کہیں آگے پیچھے ہے کوئی نہیں ہے, فرانس کا بھی آپ کو پتا یہ جو معاملات ہیں. تو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے اٹس ٹو لٹل ٹو لیٹ, یا تو افیکٹولی کوئی کوارسو ایکشن لیے جائیں فرانس کی طرف سے یا یو کے کی طرف سے اگینسٹ اسرائیل. ان کو اسلحہ بھی دے رہے ہیں, ان کو پیسے بھی دے رہے ہیں, وہاں پہ جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے غزہ کے اندر اس کے اوپر بھی اس انداز سے اپنے جو لوگ ان کے باہر مظاہرہ کرنے کے علاقے ان کو بھی ارسٹ کر لیتے ہیں. تو سر یہ ڈپلومیٹکلی دنیا کو دکھانے کے لیے دیکھیں جی ہم نے فلسطین کو مان لیا, آپ نے جھنڈا لگا لیا لندن کے اندر یا فرانس کے اندر, اس سے کیا فرق پڑے گا؟ امریکہ تو کہہ رہا ہے, امریکہ تو کل بھی وہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں ہونے دوں گا. آپ نے احاطہ کر دیا اپنے انٹرو میں ہی, اور باقی روشنی تھوڑی سی آپ نے مجھے کہا ہے میں ڈال دیتا ہوں. لیکن ایک شعر پہلے کہ کس قدر روپ ہے یاروں کے خوف آتا ہے, سرے میں خانہ جدا اور سرے سرکار جدا. تو یہ جو ڈوبیس کریکٹر ہے نا, خاص طور پہ دیکھ لیں, اور اس کی مثال میں آپ کو فوراً دے بھی دیتا ہوں کہ 2024 کے آخر میں سیکورٹی کونسل میں ریزولوشن پاس ہوا تھا. فلسطین نے ایک درخواست دی ہوئی تھی کہ ہمیں ممبر بنایا جائے, اس کو کنسیڈر کیا, اور اس میں یو کے نے اس سے ابسٹین کر گیا, فیور نہیں کی اس کی اس وقت, اور امریکہ نے اس کو ویٹو کر دیا. تو بات ختم ہو گئی وہاں, اور کوئی بھی ملک یونائٹڈ نیشنز کا ممبر نہیں بن سکتا جب تک کہ سیکورٹی کونسل سے اس کی اپروول نہ ہو جائے, اور پھر جنرل اسمبلی میں جاتا ہے, وہاں جا کے اپنا میجارٹی سے وہ ہو جاتا ہے اس میں. اس کے بعد تو وہ اس نوبت پہ پہنچا ہی نہیں ہے. تو یہ یو کے نے جو ابھی اس کو کیا ہے, جو آپ پرانے اب چلے مان لیا کہ سیریس ہے, ہم ان کو یہ دیتے ہیں, الاؤنس دیتے ہیں, تو پھر کل اپنے سفارتی تعلقات ختم کر لیتے, اپنے ٹریڈ ختم کر لیتے. یہ دراصل بات یہ ہے کہ جو پریشر پڑ رہا ہے درد دل رکھنے والے لوگوں کا یو کے میں یا باقی مختلف ممالک میں, پوری ویسٹرن کنٹری میں, تو اس پریشر کو نفی کرنے کے لیے, نیوٹرلائز کرنے کے لیے یہ کام کیے جا رہے ہیں. اور ابھی دیکھیں 145 ہو گئے ہیں, اس میں اگر 192 ہو جائیں اور ایک ملک جو ویٹو پاور رکھتا ہے اگر وہ اس کی مخالفت کرتا ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا. لیکن اس کا 3 اسٹیپس ہیں اس کے ممبر بنانے کے لیے, اور وہ 3 اسٹیپس جو ہے وہ اپلیکیشن ہوتی ہے, اس کے بعد سیکورٹی کونسل سے کلیئر ہوتا ہے, پھر جنرل اسمبلی میں جاتا ہے. بالکل, وہ تو سارے اسٹیپس ہم نے بتا بھی دیے ہیں. حسن چلیں وہ ویسٹرن ورلڈ کو تو چھوڑ دیں, جو مسلم ورلڈ ہے OIC, عرب لیگ ملے, ٹوٹل 67 ممالک بنتے ہیں جہاں پہ مسلم آبادی زیادہ ہے, تو وہ نہیں کچھ کر سکے افیکٹو میجرز لے, تو ہم جو غیروں کے اوپر کیا گلا کریں؟ نہیں, بات یہ ہے کہ یہ پھر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے یہ ملک کیوں اتنی آواز اٹھا رہے ہیں, یہ اپنے آپ کو جمہوریت کیوں کہتے ہیں, یہ اپنے آپ کو زیادہ سیولائزڈ نیشنز کیوں کہلواتے ہیں؟ اصل میں پرابلم یہ ہے, بالکل جو ہے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں ڈاکٹر جمیل صاحب. بات یہ ہے کہ میں نے تو یورپ کے اندر جو جیوز ہیں وہ اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. یورپ کے اندر بہت سے جیوز جو ہیں وہ ایون برطانیہ کے اندر وہ مارچز کا حصہ بن رہے ہیں. تو یہ ڈومیسٹک پریشر تھا برطانیہ کے اندر یا فرانس کے اندر, جس وجہ سے ان کو اس کو فلسطین کی جو 2 ریاستی فارمولہ ہے اس کے اوپر آنا پڑا. ادروائز ان کو معلوم ہے کہ امپلیمنٹیشن اس کے اوپر ابھی نہیں ہو سکتا. جہاں تک رہا سوال امریکہ کا, امریکہ کم از کم منافقت تو نہیں کر رہا نا, وہ جو ہے وہ کھل کر ہے. وہ اگر اسرائیل کے ساتھ ہے تو وہ کھل کر اسرائیل کے ساتھ ہے, اور اگر وہ اسرائیل کے جو فلسطین کے مخالف ہے تو وہ کھل کے مخالف ہے. یہ وہ ممالک ہیں جو کہ اوپر سے کہتے ہیں جی کہ ہم جو ہے وہ فلسطین کے ساتھ ہیں, لیکن عملی طور کے اوپر وہ اسرائیل کے ساتھ ہیں, اور اوپر سے جو ہے یہ مکر چل رہا ہے ان کا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے, آپ نے کم وقت میں اچھا کیا اس ایشو کا. ناظرین بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک کے بعد بات کریں گے ہم افغانستان کے اندر بگرام ایئر بیس. امریکہ چاہتا ہے مجھے واپس چاہیے, امریکہ کیوں انٹرسٹڈ ہے یہ ایئرپورٹ واپس لینے میں, اور اگر امریکہ واپس آتا ہے تو اس کے اثرات کیا ہوں گے اس ریجن کے اوپر, کیا افغانستان مان جائے گا, اور افغانستان نہیں مانتا تو پھر امریکہ تڑیاں لگا رہا ہے. یہ سارے معاملات اب کس طرف جائیں گے, تفصیل سے بات کرتے ہیں.
ویلکم بیک ناظرین. آپ کو یاد ہوگا 2021 میں امریکہ نے فیصلہ کیا کہ ہم افغانستان چھوڑ رہے ہیں, اور جس کیوٹک انداز سے افغانستان امریکیوں نے چھوڑا, وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ جوتیاں چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں, اپنے کپڑے لنگوٹیاں چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں, اور یہ سارا کچھ ہوا. وہ ویژوز اگر ہم دکھا سکیں. لیکن اب جو موجودہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں, امریکی جو صدر ہیں, انہوں نے ایک تو بائیڈن کی بڑی سخت تنقید کی کہ بڑا غلط فیصلہ تھا, اور جس انداز سے نکلے ہم افغانستان چھوڑ کے نہیں نکلنا چاہیے تھا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو بگرام ایئر بیس ہے وہ واپس چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس حوالے سے ہماری بات ہو رہی ہے. We were going to keep Bagram, the big air base, one of the biggest air bases in the world. We gave it to them for nothing. We're trying to get it back, by the way. But one of the reasons we want the base is, as you know, it's an hour away from where China makes its nuclear weapons. We'll see what happens with Bagram. We're talking to Afghanistan. It should have never been given up. It was the most embarrassing day in the history of our country. There was no reason to give it up. I was leaving Afghanistan. I was leaving. I was the one that got it down to 5,000 soldiers, but we were going to keep Bagram, the air base. We're talking now to Afghanistan, and we want it back, and we want it back soon, right away. And if they don't do it, you're going to find out what I'm going to do. حمداللہ فطرت یہ اسپوکس پرسن ہے, نائب ترجمان ہے افغان حکومت کے. انہوں نے ایک تفصیلاً تحریر کی ایکس کے اوپر, ٹویٹر کے اوپر. انہوں نے کہا کہ جی یہ جو بات ہو رہی ہے, ہم بالکل کسی صورت میں جو ہے موجودہ جو ایمرٹ ہے, انٹرم گورنمنٹ ہے افغانستان کی, وہ امریکی اس ڈیمانڈ کو نہیں مانے گی. جواباً صدر ٹرمپ نے کہا, ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا جی اگر یہ نہیں ایسا کریں گے تو یہ افغانستان کے لیے بہت برا ہوگا. اف افغانستان ڈزنٹ گیو باگرام ایئر بیس بیک ٹو دوز that built the United States of America, bad things are going to happen. انہوں نے کہا اگر ہمیں واپس نہ ملا تو افغانستان کے ساتھ کچھ معاملات خراب ہو سکتے ہیں. افغانستان کے وزیر خارجہ امیر متقی جو ہیں, انہوں نے ٹرمپ کا بالکل اسی طرح جواب دیا, اپنی زبان میں سنیے ذرا. اگر امریکا با شما تعامل بکنه یا شما را به رسمیت بشناسه و شما در عوضش باگرام میت یا نه, اگر به رسمیت هم بشناسه و تمام افغانستان هم از سر نو جور میکنه, باگرام چی بلکه یک گز زمین هم داده نمیشه. یہ موقف امارت است, این موقف مردم است. اگر اینطور میشد پس چرا 22 سال پیش چرا این چیزا را قبول نمیکردیم که یک شهدا دادیم, که در بدری آمدی, که رهبرا شهید دادیم. اینمی کارا که شد خود در مقابل ازی شد. وقتی که ما در دوحه مذاکرات داشتیم, باور بکنید بسیار به صراحت با امریکایا و با دیگه خارجه می گفتیم, همه از طرف تیم مذاکراتی, که ما یک پردم در یونیفرم نظامی شما را قبول نداریم. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دوحہ میں جب مذاکرات ہوئے تھے ہم نے تب واضح کر دیا تھا ہمیں اپنی سرزمین کے اوپر کوئی خارجی, کوئی فارنر نہیں چاہیے. انہوں نے کہا جی پہلے بھی لڑائی لڑی ہے, اگر ایک بار پھر لڑنی پڑی تو دوبارہ لڑ لیں گے, ہم لڑائی میں ماہر ہیں, اور امریکہ اس جو ہے غلط فہمی سے باہر نکل جائے. ناظرین, بگرام ایئر بیس کے اوپر کیوں آنا چاہتا ہے امریکہ؟ ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ کے اندر ایک تجزیہ چھپا ہے, ول ٹرمپس پش فار افغانستان ایئر بیس کریٹ نیو فلیش پوائنٹ ان یو ایس چائنا رائیولری. یہ موضوع ہے کہ جب یہاں پہ آ جائیں گے تو امریکنز اگر آ جاتے ہیں, ویسے تو افغانی کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں آنے دیں گے, تو کیا ایک نیا فلیش پوائنٹ بن جائے گا یہ؟ جنرل زاہد محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈیفنس ایکسپرٹ ہیں, ان سے جانتے ہیں. بہت شکریہ جنرل صاحب. میں ایک ریسرچ دیکھ رہا تھا کہ اگر امریکنز بگرام ایئر بیس پہ آ جاتے ہیں, یہاں سے جو چائنا کا زنجیانگ ریجن ہے وہ 1 گھنٹے کی فلائٹ کے اوپر ہے, اور وہاں پہ چائنا کے جو نیوکلیر ان کے کچھ ایسٹس ہیں وہ موجود ہیں, اور سیکورٹی وائز جو ہے یہ بڑا کرٹیکل ہے چائنا کے لیے, اور چائنا کبھی نہیں چاہے گا امریکہ واپس اس جگہ کے اوپر آئے. امریکہ کس حد تک, ٹرمپ کس حد تک آگے جائے گا, اور چائنیز کس حد تک تھرو انٹرم گورنمنٹ پش بیک کریں گے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کوئی پھڈا ہونے جا رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. گمن صاحب تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ. انٹرسٹنگ سچویشن. چائنا نہ ایران ہے نہ قطر ہے کہ وہ امریکہ کو اس طرح کی کسی طرح کی اپلیکیشن کو وہ برداشت کرے. جیو پالیٹکس میں کنٹسٹیشن جاری ہے, جی کنٹسٹیشن تو جاری رہتی ہے, بٹ انفارچونیٹلی جو افغانستان کی سچویشن ہے وہ بھی اتنی انکریجنگ نہیں ہے.
چائنا انہوں نے اسٹیٹمنٹ تو دے دیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے, کنسیڈرنگ ہز پرسنالٹی ان کی اسٹیٹمنٹ کو ملٹری پوائنٹ آف ویو سے جب ہم اینالائز کرتے ہیں تو یہ تو اسٹیٹمنٹ سچائی کے قریب اتنی نظر نہیں آتی. پریکٹیکلی امپلیمنٹیشن اس کی اٹس اے چیلنجنگ, اور چائنا بھی کبھی کانفلکٹ میں ڈائریکٹ انوالو ہونا نہیں چاہے گا امریکہ کے ساتھ. بٹ ہاؤ ایور ملٹری پریڈ کے بعد اس ایریا کی جو سچویشن ہوئی اور مختلف جو پولیٹیکل آبجیکٹو امریکہ سمجھتا ہے کہ اس کے مکمل اچیو نہیں ہوئے جی. پھر جو سو کالڈ نیٹ سیکورٹی پرووائڈر تھا وہ بھی بری طرح, جس کو کھلی چھٹی دی گئی تھی افغانستان میں کہ تم افغانستان از ایٹ یور ڈسپوزل, چاہے پاکستان کے ساتھ تم اپنا بھی میچ برابر کر لو اور چائنا کو سکٹل کرو انڈیا کو. تو واچ ڈاگ تو نکلا اسٹرے ڈاگ, وہ فضول فارغ ہو گیا جب فارغ ہوا ہے تو پروبیبلی امریکہ نے خود فیصلہ کیا کہ اپنی جو پالیسی آپشنز ہیں ان کو انہانس کیا جائے. اب اس کو وہ ہائبرڈ کوئرژن میں یوز کرنا چاہتا ہے یا کنونشنل میں لے کے جانا چاہتا ہے, دیٹ ہیز ٹو بی سین. مجھے لگتا ہے کہ جو پریزنس ہے ان کی ہائبرڈ کوئرژن ایک چائنا کو تھوڑا سا, رشیا کو تھوڑا سا اپنی, کیونکہ اپنی پالیسی آپشنز وہ بڑھانا چاہتا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ اس ریجن میں جو امریکہ کی پالیسی آپشنز ہیں وہ تھوڑی سی سکویز ہو رہی ہیں. ایرانین اپلیکیشن کے بعد سکویز ہوئی ہے اور قطر نے تو اور زیادہ سکویز کر دیا جی. پھر اس کا نیٹ سیکورٹی پرووائڈر, اس کا وہ جو انڈیا تھا اس کا فیلئر آ گیا. پھر افغانستان کی حکومت سے ان کو گلے ہیں. سب سے امپورٹنٹ جو بات ہے جی وہ امریکہ اس افغانستان میں جو ابھی ٹیررزم کا جو ملاپ ہو رہا ہے, تمام آؤٹ فٹس جتنی بھی ہیں, چاہے وہ چائنا کے خلاف ہو, ATM ہو, چاہے وہ ISIL ہو, تحریک طالبان پاکستان, اب ان کا ایک گٹھ جوڑ بڑھ رہا ہے جی. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ انفارچونیٹلی کلچر ایسا ہے کہ جو بھی زیادہ پیسے لے کے اپنا اس ریجن میں آئے گا وہ ان کو ایز اے پراکسی یوز کرے گا. تو یہ مختلف چیزیں وچ ہیز ٹو بی سین. جو ہے یہ بات کی پیسے کی, آپ کو پتا ہے کہ ایگزیکٹلی مجھے اگر یاد نہیں پڑتا ہے تو سرٹن بلینز آف ڈالرز جو ہیں جو کہ امریکہ نے افغان گورنمنٹ کے رکھے ہوئے ہیں, وہ فریز کیے ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے ریکگنائز نہیں کرتے. جو ہے پاکستان کے افغانستان کے ساتھ معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں. میں سن رہا تھا آپ کو کہیں کسی جگہ پہ آپ نے کہا جی اگر آ جائے امریکہ تو ہمیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. برادر یو سیڈ کہ جی ٹھیک ہے آ جائے, اٹس اے فیئر گیم فار اس. پہلے میں خواجہ آصف صاحب جو فرما رہے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان از اے ہوسٹائل کنٹری. لیٹ می ڈیفائن اٹ. افغانستان از اے ہوسٹائل کنٹری اور آخری ملک تھا پاکستان کو ریکگنائز کرنے والا, آخری ملک تھا. ساری دنیا نے ریکگنائز کر لیا تھا, افغانستان نے آخر میں ریکگنائز کیا تھا. پلیز ریمبر دیٹ. چوہی صاحب ہمارے معاملات جو ہیں افغانستان کے ساتھ ٹھیک نہیں ہیں. ہماری بات انٹرم گورنمنٹ نہیں مان رہی, وہاں سے دہشت گرد آ رہے ہیں پاکستان اور پاکستان کے اوپر حملہ کر رہے ہیں اور ہم بار بار ان کو سمجھا بھی رہے ہیں. اوپر سے یہ سارا معاملہ, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا حکومت پاکستان کے پاس کیا آپشن ہے؟ پھر جنرل صاحب سے میں پوچھوں گا کہ پاکستان کو اس ساری صورتحال کے اندر کیا جو ہے پوائنٹ آف ویو سامنے رکھنا چاہیے, امریکن کے سامنے یا افغانی جو گورنمنٹ ہے موجودہ ان کے سامنے. چوہی صاحب. نہیں, امریکہ کو تو کسی صورت وہاں بیس بنانی نہیں چاہیے. اور پہلے ہی وہ کافی ذلیل و خوار ہو کے نکلے ہیں, تو اب ونس مور اگر وہ یہی چاہتے ہیں حشر تو خون خرابہ تو یہاں ہوگا, تباہی تو ہوگی. لیکن امریکہ کے پلے نہ پہلے کچھ رہا تھا نہ اب رہے گا. تو باقی رہ گیا, جنرل صاحب سے بہتر کوئی نہیں جانتا پاکستان کو افغانستان کو انگیج کرنا ہے, نہ کہ ان کے ساتھ کنفرنٹیشن میں جانا ہے, کیونکہ اس کا ہمیں کم از کم کوئی فائدہ نہیں ہے اور کسی کو کوئی فائدہ ہو یا ہو نہ ہو. تو میں تو ناچیز رائے دوں گا. اور افغان گورنمنٹ کے جو بیانات آج ہی آئے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم تو کوئی انکریج نہیں کر رہے کسی قسم کی دہشت گردی پاکستان میں, اور پاکستان کو اور افغانستان کو اپنے معاملات جو ہے بات چیت کے ذریعے حل کرنے چاہیے اور زیادہ بات چیت ہونی چاہیے. یہ آج کی بات میں کر رہا ہوں. تو اس لیے جنرل ریٹائرڈ زاہد صاحب جو ہیں کیونکہ بڑے منجے ہوئے ایکسپرٹ ہیں, انہوں نے خود خدمات دی ہوئی ہیں, جنگ جو ہے کوئی آپشن نہیں ہے. اور افغانستان کو ہاسٹائل, یعنی میرا خیال ہے بہتر یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب کے بیانات جو ہیں ان پر پابندی لگوائی جائے, ان کو سیریس نہ لیا جائے, کیونکہ جب بالکل صحیح ہے, بالکل نہیں مطلب کوئی 6 مہینے سے جو بھی وہ بیان دیتے ہیں نا وہ پاکستانیوں کے اپنے پاؤں پر کلاڑیاں مار رہے ہیں. میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاتا کہ انہوں نے کون کون سے بیانات کے جنرل صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. جنرل صاحب سے پوچھتے ہیں. جنرل صاحب 80s میں سوویتس آئے, اس کے بعد ہم نے بھگتا,
9/11 ہوا, امریکنز آئے, ہم نے بھگتا. اب اللہ نہ کرے اب دوبارہ پھڈا ہو جاتا ہے چائنیز یا امریکنز درمیان, تو ہم سائے ہیں نا, کیا کریں, اگ لگے تھی سانو سیکتے اتنے آنا ہے. وٹ پوزیشن یا پوائنٹ آف ویو پاکستان گورنمنٹ کو اس سارے معاملے میں کیا ہمیں کرنا چاہیے, یہ کیا رکھنا چاہیے انٹرنیشنل کمیونٹی, امریکنز یا ان کے چائنیز کے سامنے, خدا کے واسطے لڑائی نہ دوبارہ نہ شروع کرو. دیکھیں گھمن صاحب, پہلے تو چودھری صاحب کا بہت شکریہ, از آلویز بین ویری کائنڈ, اور میرے بزرگ ہیں جی, آئی ہیو لاٹ آف ریسپیکٹ فار ہم. افغانستان ہمیشہ گریٹ گیم کا حصہ رہا ہے. جو وہ ناول کیم میں یہ گریٹ گیم اسٹیبلش جب سے ہوئی ہے نا یہ ٹرمز, اس سے جی پہلے برٹش اور USSR کا لگا رہا, ہسٹری سے ہم واقف ہیں. جو امریکن فیئرز کریٹ ہو جاتے ہیں وہ بیکاز آف دیئر اپروچ ہے جی, چاہے عراق ہو چاہے افغانستان ہو, جہاں سے بھی گئے ہیں وہاں کیاس, کنفیوژن اور پورے ریجن کا ستیہ ناش کر کے گئے ہیں. یہ وہ فیئرز ہیں جن سے وہ ہو جاتے ہیں. اب امریکہ دوبارہ اگر وہاں پہ آنا جا رہا ہے, جو میرا بھی آپ نے بات کوٹ کر رہے تھے, وہ اسی کانٹیکسٹ میں ہے کہ امریکہ کے جانے کے بعد جو پاکستان کے اوپر پھول آئے ہیں خوشبو بھرے ہوئے افغانستان سے, وہ کتنے خوشبودار ہیں جی. ہمیں تو نقصان ہوا. امریکنز نے افغانستان کی عوام کے ذہن میں یہ ڈالا کہ طالبان کو پاکستان سپورٹ کرتا ہے, اور طالبان نے آپ کی تباہی کی جب انہوں نے نیشنل الائنسز بنا رہے تھے اگینسٹ دی طالبان. تو نفرت افغانی عوام میں امریکنز نے ڈالی پاکستان کے خلاف. طالبان کا ہم نے سفر, طالبان ہم سے اس لیے ناراض ہوئے کہ جی ہم امریکہ کو سپورٹ کرتے رہے اس وار میں, وہ بھی ہمیں مارتے رہے, تو ہمارے لیے تو دونوں catch-22 ہو, ہم تو سینڈوچ ہوئے ہوئے ہیں. افغانستان میں آج کل ڈھونڈنا پڑتا ہے انسان جو پاکستان کے بارے میں کوئی اچھی رائے رکھتا ہو جی, ٹو بی ویری دس از دا ریئلٹی آن گراؤنڈ. تو طالبان سے آپ یہ سمجھے ابھی یہ معاملات. اچھا ایک اور چیز بڑی ضروری ہے, طالبان اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ has always been negotiating with each other, چاہے جنگ بھی 20 سال لڑتے رہے ہیں, بیک یارڈ میں یہ اپنی بات چیت اور ابھی بھی کر رہے ہیں, اور آج بھی کر رہے ہیں, بات مان جائیں. جی ہاں. تو پاکستان کو نہ اس کے اوپر زیادہ دیکھیں نا, امریکہ آپ کے کہنے سے رک جائے گا. امریکہ اسٹریٹجک پارٹنر تھا قطر کا, اس نے اپنے اسٹریٹجک پارٹنر کی ریسپیکٹ تو رکھی نہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو کوئی کام ہی نہیں کرنا, یس لارجر پیس کے لیے ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو چائنا ہے, کہ جہاں پہ جو اسٹریٹجک ہمارا جو پارٹنر ہے, جو کوششیں بھی کر رہا ہے, جس کا ادھر انٹرسٹ بھی ہے, جو اس ریجن میں بیٹھا ہوا, جس کو سکٹل کرنے کے لیے یا اپنی پالیسی آپشنز کو بہتر کرنے کے لیے امریکہ دوبارہ ادھر آ رہا ہے. اور جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ پرائمریلی تو اس کا وہ واچ ڈاگ پٹ گیا, اس وجہ سے وہ آ رہا ہے کہ میں خود ادھر بیٹھوں گا. تو چائنا کے ساتھ جو ان کی چیزیں چلنی ہیں, دیٹ ول امپیکٹ اس مچ مور. باقی افغانستان کے اندر جو طالبان کے ساتھ ان کی چیزیں ہیں وہ آلریڈی ڈسکس کر رہے ہیں. ان کے پیسے بھی, یا 2700 پلس سول کانٹریکٹرز تھے جی 20 ایئرز کی وار میں. یہ جو آج فارن منسٹر کلیم کر رہے ہیں کہ جی ہم نے, ٹھیک ہے انہوں نے پروٹیکٹڈ وار لڑی ضرور ہے, لیکن کئی جگہوں پر پیسے لے کے یہ سیکیورٹی وہاں پہ انہی کے امریکن کارنوائز کو یہاں افغانستان کے اندر سے بھی لوگ دیتے ہیں. حسن, یہ جو بگرام ایئرپورٹ ہے, سوری ایئر بیس ہے نا, اس کا یہ آ رہا ہے کہ اس یا امریکنز آ جاتے ہیں, یہ اتنا وہ زبردست جگہ ہے کہ یہ ساؤتھ ایشیا, سینٹرل ایشیا, اس کے علاوہ ویسٹ ایشیا, سب جگہ کے اوپر امریکنز ان کا وہ نا بیٹھ جائے گا آگے. تو وٹ از یور پوائنٹ آف ویو, ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ دیکھیں, کیونکہ وہ اس کے اندر یہ بھی ہے کہ جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے, امریکنز چاہ رہے ہیں کہ یہاں بیٹھ کے ہم اس کو بھی ذرا سکٹل کریں, اس کو بھی دیکھیں. جی بالکل, ان کے انٹرسٹ ہیں, فائنینشیل انٹرسٹ ہیں. اور بات یہ ہے کہ یہاں پر جو افغانستان کے اندر جو مختلف گروپس آ چکے ہیں, چاہے وہ داعش ہے, چاہے کوئی اور نام اس کا دے دیں, یہ تمام وہ کرمنلز ہیں جو کہ پیسے لے کر دہشت گردی کی کارروائیاں کرتی ہیں. پراکسی کے طور پر ان کو کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے, جیسے جن صاحب کہہ رہے تھے, اور یہ وہی کام کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر بھی جو فتنہ الخوارج ہے, یہ بیسیکلی کہاں سے آتے ہیں, افغانستان سے آتے ہیں نا. فتنہ ہندوستان کے اندر سے آتا ہے, یہ بھی افغانستان کے اندر انہوں نے اپنی پناہ لی ہوئی ہے. تو ہمارے لیے تو یہ ایک ہی چیز ہے کہ ہم تو, ایک فینس بھی ہماری مکمل نہیں ہے. 2900 کلومیٹر کا جو ہے ہمارا بارڈر ہے, آئی بلیو کہ شاید اس سے بھی لمبا ہے. تو یہاں سے اسمگلنگ بھی کرتے ہیں, یہاں سے وہ. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو دہشت گرد ہیں یہ ہماری سیکورٹی فورسز کو انگیج کرتے ہیں, وہاں پر ان کی کراس فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے, حملے ہو رہے ہوتے ہیں, ادھر سے دوسری سائڈ سے جناب یہ اپنی اسمگلنگ کا مال نکال رہے ہوتے ہیں. یہ سارا کا سارا جو ہے نا یہ پیسے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں, یہ ڈرگز نکالتے ہیں وہاں سے. یہ اس قسم کے, جب آپ یہ دیکھ لیں کہ کئی جگہوں سے ایرانی جو آئل ہے وہ بھی آ رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں, چینل یہی ہے, یہ ایران سے ڈائریکٹ نہیں آتا, یہ افغانستان سے بھی آتا ہے. بالکل صحیح. اچھا میں آخری بات یہ کروں گا کہ اس وقت جو امریکہ کا مفاد ہے, وہ امریکہ اپنے مفاد کو دیکھے,
چائنا اپنے مفاد کو دیکھیے اور ہم نے اپنا مفاد دیکھنا ہے. ہم اس ٹائم نہ چائنا کے ساتھ ہیں نہ ہم امریکہ کے ساتھ ہیں, ہم اپنے مفاد کے ساتھ ہیں. اور یقین کریں ہم نے بھائی بہن کا بڑا دیکھ لیا افغانستان کا. افغانستان نے ہمیشہ ہماری کمر میں جو ہے وہ چھرا گھونپا ہے. لہٰذا اس مرتبہ افغانستان جانے امریکہ جانے, ہم بیچ میں جو ہے نا وہ صرف دیکھنے والے. حالیہ ہم نے ایک ٹرائی لیٹرل ہماری میٹنگ ہوئی ہے چائنا کے اندر بھی اور کابل کے اندر بھی. چائنا بھی تھا, ہم بھی تھے, افغان گورنمنٹ کے لوگ بھی تھے. ظاہر ہے ہم ایک مل کے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں. اب وی آر پشڈ دا وال. اگر ہمیں ظاہر ہے امریکنس یا چائنی ہم نے ایک سائڈ پہ کچھ پالیسی اسٹیٹمنٹ تو دینی پڑے گی ہمیں. چائنیز ول آسک اس کہ جس یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے, آپ بھی اپنا وزن ڈالیں. تو ہمیں کیا ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے یا اس کے اوپر کیا کرنا چاہیے گورنمنٹ پاکستان کو؟ اصل چیز ہے پاکستان کا انٹرسٹ ہونا چاہیے کانفلکٹ ریزولوشن میں. وہ تو ہم کوشش کر رہے ہیں. کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں نا اب یہ چوائسز کرنی ہے طالبان نے جی. پاکستان اور چائنا نے مل کر ان کو اپرچونٹی دی ٹو گیٹ ایسوسیٹڈ ود دی پیس. کسی کے انٹرسٹ نہیں. دو ہی چیزیں جوڑتی ہیں گھمن صاحب قوموں کو اور آپ کے یہ جو جوائنٹ اسٹریٹجیز ہوتی ہے, ایک فیئر اور ایک انٹرسٹ, سیلف انٹرسٹ. ابھی امریکن فیئر کیا امپیکٹ لاتا ہے افغانستان کے اوپر, ان کا انٹرسٹ کیا آتا ہے. اب دے ہیو ٹو ڈیسائیڈ. دیکھیں نا دوحہ ایکارڈ پہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کی خلاف ورزی کرے گا امریکہ, لیکن خود جو خلاف ورزی کر رہے ہیں دیٹ ہیز ٹو بی سین. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ امریکہ آئیں گے تو بڑے بہتر چیز ہو جائیں گی. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اب یہ چوائسز افغانستان کے طالبان نے اپنی جو آپشنز ہیں وہ سکویز خود کی ہیں. دے آر ریسپانسبل فار دس سچویشن. آف کورس جب پاکستان اور چائنا جو ہے وہ اس لیے زیادہ سیریس تھے اس پیس کو اچیو کرنے میں کہ ہمارے پولیٹیکل اکنامک انٹرسٹ ہے, پراکسیمیٹی ہے نا ریجن اور ہم نے سدا یہاں پہ رہنا ہے جی. ہم نے تو وہ نہیں رہنا نا. ہماری اسٹیبلٹی ان افغانستان از ایکچولی اسٹیبلٹی فار دی پیپل آف افغانستان. جو مسنگ پیس ہے اس پوری کہانی میں وہ مسنگ پیس ہے, کنفیوزڈ, ڈسریڈ اور بہت ساری چیزیں. وہ زیادہ وکٹم ہو رہے ہیں. اچھا اس کا وار کا آؤٹ کم ہمارے اوپر آ رہا ہے, پراکسی کے طور پہ بھی یہ استعمال ہو رہا ہے. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یس چائنیز کی جو جیسے چودھری صاحب ابھی بات کر رہے تھے کہ امریکنز یہاں پہ آئیں گے تو اور کیاس, کنفیوژن اور وار بری طرح. either we should, what do you think, government of Pakistan should oppose this or endorse this? دیکھیں پاکستان کو ایمفسائز کرنا چاہیے کہ اسٹیبلٹی کے لیے ایفرٹ کریں, اس کو ڈپلومیٹیکلی پولیٹیکلی چیزوں کو ریزالو کریں. کانفلکٹ یا پریزنس یا اس کو پھر کانفلکٹ کو آگے لے جانا کسی کے حق پہ نہیں. امریکنز ایک دفعہ پھر سفر کریں گے, لیکن بیسک سفرنگ جو ہے وہ ڈیسیژن لینا ہے طالبان نے, جنہوں نے ہو ہیو کریٹڈ دس انوائرمنٹ فار دیم سیلفز اس میں. لیکن پاکستان کو سائیڈ تو بالکل نام بھی نہ لینا جی, اپنے ایون کمنٹری میں بھی نہ لے کہ ہمیں کس کی سائیڈ لینی چاہیے. ہمیں پاکستان کا انٹرسٹ دیکھنا ہے کہ ہم اس میں کس میں اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے چائنا کے ساتھ, اس کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے. بڑی امپورٹنٹ پارٹنرشپ ہے, ہم اس کو اگنور کبھی بھی نہیں کر سکتے, اور ٹرانسپیرنسی کے ساتھ آگے چلنا ہے. آپشنز ہم نے اپنی افغانیوں نے خود سکویز کی ہیں اور ابھی وہ بھگتیں گے اس انوائرمنٹ کو. ناظرین جنرل صاحب نے بڑا اچھا مشورہ دیا ہے کہ ہمیں اس کے اوپر کامن بھی بڑا سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. غلام حسین صاحب نے بھی ایک بڑا صائب مشورہ دیا ہے. حسن یوب کے ذریعے ہم چاہیں گے کہ وہ ہم ایوان کے جو اقتدار کے ایوانوں تک پہنچائیں کہ خواجہ اسد صاحب نے کہو کہ ذرا کٹ بیان دین کریں. بریک ادھر جائیں گے, بریک کے بعد بات کریں گے موٹر وے کا سیکشن جو M5 ہے وہاں پہ کافی زیادہ تباہی ہوئی ہے. اس کے پیچھے وہ جو سڑکیں وہاں پہ موٹر وے جو بہہ گیا ہے, سیلاب کی نظر ہو گیا ہے, کیا گورنمنٹ ذمہ دار ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ شاید اگر یہ پہلے فیصلہ کر لیتے, اپنا کوآرڈینیٹڈ خود کچھ جگہیں توڑ لیتے, بند توڑ لیتے تو بچ سکتا تھا, کچھ جگہیں بچ سکتی تھی. لیکن چونکہ انہوں نے کیا نہیں, فیصلے نہیں کیے وقتی طور پر, لہذا نقصان زیادہ ہو گیا. تو تفصیل اس کے اوپر جانتے ہیں آفٹر دی بریک. ناظرین جس انداز سے سیلاب آیا خوفناک کہانی پیچھے چھوڑ گیا ہے. گھر بار تباہ ہو گئے, لائف سٹاک تباہ ہو گئے, فصلیں تباہ ہو گئیں. اب خبریں آ رہی ہیں کہ سیکشن M5 جو ہے کافی حصہ اس کا بھی سیلاب کی نظر ہو گیا ہے. اس کے اوپر بیان بازی ہو رہی ہے. شرجیل میمن جو ہیں سینئر منسٹر سندھ گورنمنٹ کے, وہ پنجاب حکومت کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. سنیے. پنجاب میں اس سے کم تباہی ہو سکتی تھی, نہ تجربے کاری کی وجہ سے تباہی کا دائرہ ہے وہ وسیع ہو گیا. لیکن بہتر پلاننگ سے اور اگر اریگیشن کو لیڈ دی جاتی تو جو ہے سب بہتری ہو سکتی تھی. ملتان سے یاسر شیخ ہمارے بیورو چیف ہمارے ساتھ موجود ہیں. یاسر بہت شکریہ. یاسر ایک جو سٹوری یہ چل رہی ہے کہ اگر اریگیشن ڈپارٹمنٹ ٹائملی جو سیکشن M5 کے کچھ حصے کنٹرولڈ وہاں پہ بند توڑ دیتا, موٹر وے کچھ جگہوں سے توڑ دیتا,
تو جتنی تباہی ابھی ہوئی ہے اسے بچا جا سکتا تھا. خبر کیا ہے آپ کے پاس؟ آپ چونکہ قریب ہیں وہاں سے آن گراؤنڈ آپ لوگوں کی بات ہوئی ہے, کیونکہ یہ جو مناظر ہم دیکھ رہے ہیں, ناظرین دیکھ رہے ہیں جلال پور پیروالا سے, تو یہ تو بڑے خوفناک ہیں. مطلب کنٹرول چیزیں کی جا سکتی تھی. خبر کیا ہے؟ خاور صاحب دیکھیے کہ یہ بالکل گراؤنڈ اسٹیبلشڈ ہے. اس میں بات میں وزن بھی ہے, لوگوں کا موقف بھی ہے کہ اگر یہ سی پیک N5 جو موٹر وے ہے, اس کے جو واٹر چینلز جو نیچے سے بنے ہوئے ہیں ان کے اندر کیپیسٹی انتہائی کم تھی پانی کو کراس کرنے کی. اگر یہ کوئی بر وقت فیصلہ کر لیتے تو جلال پور پیروالا کا جو مشرقی حصہ ہے, جو کم از کم 20 سے زائد مواد پہ مشتمل ہے, وہ اس کو کم از کم بچایا جا سکتا تھا. 2 ٹیکنیکل غلطیاں ہوئی جن کو بر وقت اگر ایڈریس کر لیا جاتا تو جلال پور پیروالا کا جو اتنا بڑا حصہ, جو کہ 70 to 90% بتایا جا رہا ہے کہ بالکل زیر آب ہے اور تباہ و برباد ہو کے رہ گیا, اس کے نقصان میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ہے کہ بالکل نہ ہوتا, لیکن قدرے کمی واقع ہو سکتی تھی. اور جو انفراسٹرکچر ہے, سول ہے, پبلک کا انفراسٹرکچر ہے, اس کو بچایا جا سکتا تھا. جو سی پیک N5 کی ہم بات کر رہے ہیں اس پہ تقریباً 4 مقامات پر کرنٹلی بھی اس کو مکمل طور پہ وہ تباہ ہو چکا ہے. 11 جو چینل ہیں جو اس کے نیچے سے گزرتے ہیں وہ بری طریقے سے ڈیمیج ہوئے ہیں. یہ اگر ڈیسیژن لے لیا جاتا خاور صاحب کہ متاثر تو ویسے ہی ہو رہے ہیں, اور ظاہری بات ہے کہ کوئی بھی انفراسٹرکچر انسانی جان سے, انسانی جو آبادیوں سے امپورٹنٹ نہیں ہوتا, اگر اس کو بریچ کر کے راستہ دیا جاتا تو پانی ڈائیورٹ ہو کے ریورس ذمہ دار کون ہے آپ کی نظر میں؟ ذمہ دار کون ہے؟ کس کے سر ذمہ داری آتی ہے؟ لوکل انتظامیہ ہے, اریگیشن ہے؟ نہیں مطلب ظاہر پنجاب حکومت ہے نا, وہ جو نہیں توڑ سکتے نا, وہ تو بیسیکلی ان کے ساتھ کوارڈینیشن کرنی ہے. ہاں نہیں, میں جیسے آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, اب یہ بتائیں کہ اب جب دوبارہ کنسٹرکٹ بھی کریں گے تو یہ بتائیں کہ کیا اس میں اب سفیشینٹ سپیس چھوڑیں گے کہ دوبارہ کبھی اس طرح سیلاب آئے تو یہ دوبارہ جو تباہ ہو گئے یہ نہ ہو؟ سب سے پہلے ذمہ داری کا بتائیے گا کہ کہاں پہ کوارڈینیشن لیک ہوئی, اور اس کے بعد پھر ظاہر کنسٹرکشن کے وہ تو دوبارہ دیکھنا پڑے گا نا ان کو. جی خبر صاحب, اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتظامی نااہلی بالکل بین ثبوت کے طور پہ سامنے رہی کہ اوور اسٹیمیشن کرتے رہے, یہ ویٹ اینڈ سی کرتے رہے چیزوں کو لے کے, یہ اس کو پراپرلی اس کا ڈیزاسٹر جو آ رہا تھا, جو تباہی کے جو اندھی لیکن سامنے پانی آ رہا تھا, اس کو یہ گیج نہیں کر سکے صحیح طریقے سے. یہ انڈر اسٹیمیشن کی وجہ سے, انتظامی نااہلی کی وجہ سے یہ ڈیزاسٹر کا پیمانہ بڑھا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. جہاں تک بات کی پولیٹیکل اس میں انفلوئنس آلموسٹ نہ ہونے کے برابر اس لیے ہے کیونکہ انتظامیہ کو پنجاب حکومت نے اتنا با اختیار اور اتنا طاقتور کیا ہوا ہے کہ وہ کسی بھی معاملے میں پولیٹیکل تو ان کی کوئی ہے نہیں, کیونکہ پولیٹیکل لوگ تو وہ گیلانی صاحب کے بچے بھی چیختے پھر رہے تھے. بالکل صحیح ہے یاسر, اس سٹوری کو ہم اس کے اوپر بات کریں گے آنے والے دنوں کے اندر. جو حسن نے بات کی, ظاہر ہے فیوچر کے اندر اب دوبارہ جب یہ تعمیر ہوگا یہ موٹر وے, تو یہ پھر یہ سارے اقدامات اٹھانے پڑیں گے فیوچر کے اندر, کیونکہ اگلے سال بھی بارشیں زیادہ ہونے کا آلریڈی جو ہے یہ فورکاسٹ ہو چکی ہوئی ہے. کل آپ سے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.